ثنا اداسی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ آج کے واقعہ سے بہت پریشان تھی۔ ہمدردی اور رحم دلی کا جذبہ اس میں پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی کو تکلیف اور اذیت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بولی، بیٹا، تم نے اسکول سے آ کر کھانا بھی نہیں کھایا اور ہوم ورک بھی نہیں کیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے؟ جی امی، لیکن آج جو میں نے دیکھا اس سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ یہ کہہ کر ثنا بے اختیار رو پڑی۔ اس کی امی پریشان ہو کر کہنے لگی، بیٹا کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ امی، ہمارے دوسرے سیکشن کی ایک لڑکی جس کا نام فضیلہ ہے، اس کو آج ٹیچر نے کلاس سے نکال دیا کیونکہ اس کے پاس مطلوبہ کتاب نہیں تھی۔ وہ روزانہ یہی کہتی تھی کہ میری کتاب گھر رہ گئی ہے، ٹیچر کل لے کر آؤں گی، لیکن در حقیقت اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ ایک دو ہیں جو پرانی حالت کی ہیں۔ وہ روزانہ لڑکیوں سے کتاب مانگ کر سارا کام رجسٹر پر اتارتی اور گھر جا کر یاد کر لیتی، لیکن آج جب کتابیں چیک کی گئی تو اس کے پاس ایک بھی نہیں تھی، جس پر اس کو کلاس سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والی لڑکی نے بتایا کہ وہ بہت غریب ہے، شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے حالات کا پتہ تک نہیں ہوتا۔ اس کی امی نے کہا، بیٹا، ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس کی مدد کریں گے، اس کو کتابیں بھی لے کر دیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ تمام دوستیں مل کر اپنی پرنسپل صاحبہ کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ وہ مستقل اس کے وظیفے کا انتظام کرے۔ ثنا نے پرسوچ نگاہوں سے اپنی امی جان کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اگلے دن اس نے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ترغیب دی کہ وہ مل کر ایسی بہت سی لڑکیوں کی مدد کرے گی جو پڑھنا چاہتی ہے لیکن حالات ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ سب اس کی بات سے متفق ہو گئی اور اپنے اپنے حصے کی چیزیں بانٹ لی جو وہ اپنی جیب خرچ سے لے کر دیا کرے گی۔ اس کے بعد وہ پرنسپل صاحبہ کے پاس گئی۔ پرنسپل یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے باقاعدہ ایک فلاحی تنظیم بنا دی اور ثنا کو اس کا صدر منتخب کر دیا۔ اس نے بہت خوشی سے، ذمہ داری اور پوری ایمانداری سے ہر ہفتے تمام ممبران کی موجودگی میں ایک مستحق لڑکی کو وظیفہ دیا کرتی۔ ایسا کر کے وہ نہ صرف اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن ہوئی بلکہ اسے ذہنی سکون بھی مل گیا۔ بچوں، آپ بھی اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھیں جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن غربت ان کے آڑے آ جاتی ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ بھی ایک بار کوشش ضرور کریں۔